السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سبق نمبر 6 سورہ تکاثر مکیہ۔ اس میں 8 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے۔ 30ویں سپارے کی یہ صورت ہے سورہ تکاثر۔ آج ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور یاد کریں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ 8th کلاس، آپ بہت دھیان سے اس طرح جو صورتیں آتی ہیں، یہ نماز میں پڑھی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کا ترجمہ موزمانی یاد کیجئے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ میں اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں، میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ تو چھوٹی چھوٹی صورتوں کا یہ ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو سورہ تکاثر مکیہ، 8 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ الہاکم التکاثر، الہاکم نہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، التکاثر کثرت کی دھن، نہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ التکاثر کے معنی کثرت کی دھن، حتیٰ کے معنی ہے یہاں تک کہ، تم پہنچ جاتے ہو، تم زیارت کرتے ہو، المقابر قبروں، قبر کی جمع مقابر، قبروں یعنی بہت ساری قبروں۔ کلا ہرگز نہیں، سوفا کے معنی ہے ان قریب، تعلمون تم جان لو گے۔ یہ اکیلے اکیلے لفظ کا ترجمہ ہم نے پڑھا، اب پورا اکٹھا پڑھیں گے۔ تمہیں حصول کثرت کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو، ہرگز نہیں تم ان قریب جان لو گے۔ ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سوفا جلد، ان قریب، تعلمون تم جان لو گے۔ کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون کاش تم جانتے، علم الیقین علم یقین، یقینی علم، لترون تم ضرور دیکھو گے، الجحیم جہنم۔ پھر ہرگز نہیں تم جلد جان لو گے، ہرگز نہیں کاش تم علم یقین سے جان لیتے، تم ضرور دیکھو گے جہنم کو۔ ثم پھر، لترونہا ضرور اسے دیکھو گے، عین الیقین یقین کی آنکھ۔ ثم پھر، لتسألن تم سے پوچھا جائے گا، یومئذ اس دن، ان کے معنی سے، النعیم نعمت۔ پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر تم سے اس دن ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے سلسلے میں۔ یہ سورت کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اکیلے اکیلے لفظ کا کرنا ہے، اور یہ سورت بھی موزمانی یاد کرنی ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس سورت میں کیا بات کہی گئی ہے۔ تو اس کو میں بتا دوں، اس میں یہ بات کہی گئی ہے مال حاصل کرنے کی، زیادہ سے زیادہ مال حاصل کریں، بس اسی دھن میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور آخرت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تمہیں حصول کثرت کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، حصول کثرت کی دھن نے یعنی بہت زیادہ مال حاصل کرنے کی دھن لگی ہوئی ہے تمہیں، بس ایک ہی لو لگی ہوئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل ہو جائے، اس غفلت میں پڑے۔ کب تک؟ یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو، موت آ جاتی ہے۔
ہرگز نہیں، تم عنقریب جان لو گے، آنکھ بند ہوتے ہی پتہ لگے گا کہ میں کیا کر رہا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے نعمتیں دی، مجھے اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا، اس کے احکام کو ماننا چاہیے تھا۔ پھر ہرگز نہیں تم جلد جان لو گے، ہرگز نہیں، کاش تم علم یقین سے جان لیتے، یقینی علم، حقیقی علم سے تم آنکھ سے دیکھتے اور تم جانتے، تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، آنکھ بند ہوتے ہی سامنے آ جائے گی، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر تم سے اس دن ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے سلسلے میں، تم سے وہاں سوال ہوگا میں نے اتنی نعمتیں تمہیں دی اور تم نے ان کا کیا شکر ادا کیا۔ تو یہ صورت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے، مال کمانا، مال حاصل کرنا جائز طریقے سے اللہ کے احکام کو پورے کرتے ہوئے کوئی گناہ نہیں، لیکن مال کی کثرت کو خوب اس کے چکر میں پڑے رہیں جس سے احکام بھی چھوٹ جائے، نمازیں چھوٹ جائیں، عبادت چھوٹ جائے، اللہ کے احکام ٹوٹ جائے، تو وہ تباہی ہے اور بربادی ہے۔ آنکھ تو بند ہونی ہے، ان قریب بند ہو جانی ہے، اور آنکھ بند ہوتے ہی دوسری ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائے گی، جنت، جہنم، فرشتے، سوال جواب، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، تو وہ دن خطرناک ہوگا۔ تو اس لیے آج ہمارے پاس ٹائم ہے، توبہ کریں اور اللہ کے احکام کو پورا کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، کسی کو پریشان، کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کو ستائیں نہ، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اور طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو یہ سورت کا آج ہم نے ترجمہ پڑھا ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے اور اس کو منہ زبانی یاد کیجئے اور سورت بھی منہ زبانی یاد کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔